اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ محمد ندیم شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، جموں و کشمیر کی صورتحال دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اس میں جو ہے نا، میں ایک بتاتا چلوں، وہاں پر جو مجاہدین ہیں انہوں نے انڈین فوج کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے آرمی کے چیف ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا، اور ان کا 3 دن کا دورہ ہوا ہے، ان کے انٹیریئر منسٹر امت شاہ کا۔ اور ان کے دورے کے اندر اتنا خوف و ہراس تھا ان کے فوجیوں کے اندر کہ انہوں نے تقریباً وہاں پر اسنیپر شوٹرز کو جو بلایا ہوا تھا، بوٹس، ڈرونز، ان تمام چیزوں کی جو ہے نا انہوں نے فیسلٹیز رکھی تھیں، اور لوگوں کو گھروں کے اندر بڑے بڑے کنٹینرز لگا کر، راستے بند کر کے، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے محصور کیا ہوا تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو مجاہدین ہیں، جن کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے مجاہدین ہیں، اور وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ آزادی کی جنگ کو ایک طویل ایک عرصہ ہو گیا اس کو جو ہے آزاد کرانے کے لیے اور خود مختاری کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جس میں آج تک لا تعداد لوگ جو ہے اپنی شہادت کے رتبے تک پہنچے اور کئی گھر اجڑ گئے۔ انڈین فوج کی سب سے بڑی اس میں ناکامی یہ ہے کہ انڈین فوج اور انڈین حکومت، یہ ان کی مودی جو سرکار ہے، انہوں نے ظلم و ستم جو ہے ہر ایک پر ڈھائے ہوئے ہیں۔ کشمیر پہ جہاں پہ آزاد، جب انڈیا پاکستان علیحدہ ہوا اس وقت سے جو حالات چل رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں، تقریباً 2 سال سے زیادہ ہونے کو آ گیا کہ ایک طرح کا وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا جیل جو ہے نا بن کے رہ گیا، اور وہاں پر لاکھوں کی فوج لگانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور وہاں پر جو ہے نا ان کی کوششیں جو انہوں نے پہلے بھی کی، ایک اپنے آرٹیکل آرڈیننس کے ذریعے کہ کسی طریقے سے وہاں پر ہندوؤں کو آباد کیا جائے اور ہندوؤں کو اکثریت میں لا کر پھر ریفرینڈم کرا لیا جائے۔ اس کے بعد سے یہ شدت تو علیحدہ اپنی جگہ پر تھی ہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ معاملات بھی جو ہے نا بہت زیادہ اجاگر ہونے لگ گئے، اور ان کے اندر تیزی بھی آنے لگ گئی کہ کسی طریقے سے بھی ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ انڈین فوجی اب لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان سارا ملبہ ان کا پاکستان کی طرف چل جاتا ہے، اور وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ایجنسیوں کے بعض جگہ تو کہتے ہیں کہ پاکستانی ایجنسیوں کے ٹرین لوگ ہیں، یہ ان کے جو ہے نا وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں۔ یہ چند مجاہدین کو اگر پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا یا ہماری ایجنسیز نے ٹرین کیا، تو یہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کی لاکھوں کی فوج جو ہے ان کے سامنے کچھ نہیں کر سک رہی، بلکہ اس وقت تک تو 25 سے 30، لگ بھگ 20 سے اوپر تو کنفرم رپورٹس ہیں، انڈین فوجیوں کو مار دیا گیا۔ اور انہوں نے ان کو ختم کرنے کے لیے جموں کے علاقے میں جنگلات کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ان کا جو ہے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر حالانکہ کوئی اڈے نہیں ان کے بنے ہوئے، اور وہ بلا وجہ کی آگ لگا کر جو ہے نا اپنی قوم کو گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ سوال ان کے میڈیا بھی اٹھانے لگ گئے ہیں کہ ہماری فوج کو اور یہ ہماری یہ ایجنسی یہ کیا چیزیں دکھا رہی ہیں، اور کیا چیز اس میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ محترم دوستو، بہرحال اب تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آ سکی کہ انہوں نے کسی کشمیری کو، مجاہد کو شہید کیا ہو یا پکڑا ہو، بلکہ صرف اور صرف انڈین فوج، جو کہ میں کہوں گا کہ اتنی ہی اگر ناکارہ ہے تو ان کو چاہیے کہ بھی جو ہے نا پاکستانی فوج کس سے جو ہے نا وہ بھی تربیت لے لیں۔ انشاءاللہ پاکستانی فوج ان کو کچھ صلاحیتیں دے دے گی، اور ان کے عزائم دیکھیں، پاکستان کے اوپر جو ہے نا بلا وجہ کے الزام لگاتے ہیں، جبکہ یہ معاملات کئی زمانے سے چل رہے ہیں اور کئی عرصے سے چل رہے ہیں
انڈیپینڈنٹ رپورٹرز کو وہاں پر سے کھلے طور پر جو ہے نا اجازت نہیں ملتی، اور ہمارے ملک سے کئی دفعہ جو ہے نا اس معاملات کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے نا آواز اٹھائی۔ ابھی حالیہ انہوں نے ایک کانفرنس شروع کی ہے جو ہائی لیول کی کانفرنس ہے، جس کے اوپر یہی معاملات کو جو ہے نا زیر غور لایا جائے گا، اور بارڈرز کی دیگر صورتحال کے اوپر بھی جو ہے نا زیر غور لایا جائے گا۔ کوئی یہ ایک دن کی چند گھنٹوں کی کانفرنس نہیں ہے، یہ 3 یا 4 دن تک یہ کانفرنس چلے گی، اور اس کو بھی جو ہے ساری چیزوں کو اس کی حساسیت میں بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی یہ کس طریقے سے پریشان ہے، اور ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ بعض جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض فوجی تو وہاں پر جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کو صرف اور صرف جو ہے یہی کرنا آتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کو پامال کریں، وہاں سے نوجوان بچوں کو اٹھائیں اور پھر ان کو بھگائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے اوپر پیچھے جو ہے نا گولیاں مار کے کہ جی ہم نے یہ ایک ٹیررسٹ کو مار دیا، جو کہ مجاہدین ہوتے ہیں۔ وہ طالب علموں کا کیا قصور، ان نوجوانوں کو کیا قصور؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، پاکستان کا میچ ہوا، اس میں جموں کے اندر بے انتہا خوشیاں منائی گئیں، وہاں تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جہاں کشمیری اسٹوڈنٹس وغیرہ یا دوسرے لوگ تھے، ان کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا، جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ انٹرنیشنل فورمز ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیں، اور یہ آواز ان غریب لوگوں کا سہارا بنے، ان نہتے لوگوں کا سہارا بنے جن پر یہ ظلم و ستم کی داستان کئی سالوں سے جو ہے چل رہی ہے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اور یہ ظلم و ستم بند ہونا چاہیے، اور اس ظلم و ستم کے بعد ان کو ان کا فریڈم رائٹ ہے، ان کا فریڈم کا رائٹ ان کو دینا چاہیے، اور ان کو ملے گا۔ ان کی جدوجہد جس طرح بڑھ رہی ہے یہ رکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بھی چائنا کے بارڈر پر جو درگت ان کی بنائی گئی وہ یہ فراموش نہیں کر سکتے، اور یہ اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہم پوری چائنا کو اور پاکستان کے ساتھ جو ہے نا جنگ بھی چھڑ لیں۔ ان کا اپنا میڈیا جو چائنیز گورنمنٹ نے ویڈیوز کو وائرل کیا تھا وہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کس طریقے سے ان کے فوجیوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ لے کر گئے۔ اس کے اوپر ان کا اپنا میڈیا کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو خود سنواتا ہوں، وہ آپ اس کو سنیں۔ مسٹر کلین چٹ، یہ ہمارے پردھان منتری کو آج میں نئی اپادھی دینا چاہتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری نے 19 جون 2020 کو دیش کے سامنے، وشو کے سامنے ایک جھوٹ کیوں پروسا؟ ایسے پردھان منتری کو تو اب ٹویٹر سے باہر ہو جانا چاہیے، فیس بک سے اگر ہیں تو مجھے نہیں معلوم ہے، یعنی باہر ہو جانا چاہیے، انسٹاگرام سے باہر ہو جانا چاہیے، دیش چلاؤ بھائی۔ اور جب بولتے ہیں تو کلین چٹ دے دیتے ہیں، تو وہ سٹیٹمنٹ دیں، کیا کریں وہ تو انہیں زیادہ معلوم ہے، لیکن تمہیں نے درد دیا تم ہی دوا دینا، یہی بات ان پر لاگو ہوتی۔ آپ کہتے ہیں کیا ملٹری سولوشن ہے؟ ملٹری سولوشن ہے نہیں ہے، یہ بات پردھان منتری کو اب طے کرنی ہوگی کہ کیسے آپ نے جو غلطیاں کی، جن غلطیوں کی وجہ سے بار بار الگ الگ بارڈرز پہ ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے یہ مصیبت، وہ کیسے سالو کی جا سکتی۔ لیکن وہ سینا کمزور سرکار کے سامنے کیا کرے گی؟ سرکار کو مضبوطی دکھانی ہوگی۔ یو ہیو ٹو سینڈ اے میسج آف اسٹرینتھ، آف کریج۔ ہم چین کی بات کیوں مانیں کہ ہماری مانگ انوچت ہے؟ ہم جن علاقوں میں پیٹرولنگ کرتے تھے اپریل 2020 تک، ان علاقوں میں پیٹرولنگ کریں گے، یہ اواستوک نہیں ہے، یہ انوچت نہیں ہے۔ ہمیں سنشے ہے یا دقت ہے تو پردھان منتری اور اس سرکار سے ہے کہ جو اس استھتی پر لے آئے اس دیر، اور کیسے آئی یہ استھتی؟ ایک تو آپ کا رویہ شتر مرغی رویہ کہ کوئی آیا ہی نہیں، کوئی گھسا ہی نہیں، کوئی آئے ہے ہی نہیں۔ دوسرا، جب آپ کو ہم یہاں بیٹھ کر تقاضا کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کیا ہو رہا ہے ڈیپسانگ پہ، ہاٹ سپرنگ پہ، گھوگرا میں، تو آپ ہمیں لال آنکھ دکھاتے ہو۔ آپ نے غالباً یہ الفاظ سن لیے ہوں گے کہ ان کا میڈیا جو ہے کس طریقے سے ان کا اپنی حکومت کے اوپر
اور خصوصی طور پر مودی صاحب کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کرے وہاں پر معصوم جانوں کا ضیاع ختم ہو اور معصوم جانوں کے اوپر وہاں پر ظلم و ستم ختم ہو اور ان کو حق ملے آزادی کا. السلام علیکم.